قرآن پڑھایا ہی علماء نے ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو. آپ ترجمے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. جن لوگوں کو خود عربی نہیں آتی وہ تمہیں کہاں سے قرآن ترجمہ کر کے بتائیں گے, وہ غلط تفسیریں کریں گے, غلط ترجمے بتائیں گے. اصل میں ہم ان تحریف شدہ تفسیر سے روک رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ علماء آپ کو قرآن سے روک رہے ہیں. قرآن سے نہیں روک رہے میرے بھائی, ہم تمہیں قرآن کی غلط تفسیروں سے روک رہے ہیں. جیسے ہم جب کوئی قول پیش کرتے ہیں نا, امام شافعی کا یہ قول, ابو حنیفہ کا یہ قول, تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں علماء کے اقوال بتاتے ہیں. نا 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 بھائی, ہم بھی حدیث بتا رہے ہیں. ایک حدیث کا ترجمہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو, یا تشریح وہ ہے جو تم کر رہے ہو. ایک وہ تشریح ہے جو مجتہدین نے کی ہے. تم چاہتے ہو کہ لوگ مجتہدین کی تشریح کو نہ مانیں, لوگ ہم قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو جو بھی پہنا دے نا وہ پہن لیں آرام سے. تو اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہے ہو. تو ہمارا اور آپ کا اس کا اختلاف نہیں ہے کہ کون قرآن حدیث کو مانتا ہے اور کون ابو حنیفہ کو مانتا ہے. ابو حنیفہ بھی قرآن حدیثی کی تشریح کرتے ہیں, امام شافعی بھی تشریح کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ ہے, ہم کہتے ہیں ان مجتہدین نے جو قرآن و حدیث کو ایکسپلین کیا ہے نا, وہ ایکسپلینیشن معتبر ہوگی. آج کے اسکالرس کی ایکسپلینیشن معتبر نہیں ہوگی. یہ قرآن و سنت کے نام پہ منجن بھی بیچ سکتے ہیں.